اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات محترم، اسلامی اعتبار سے جو مہینوں کی گنتی ہے اس میں 11واں مہینہ ذوالقعدہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد اسلامی 12واں مہینہ جسے ذی الحج کہتے ہیں چند دنوں کے بعد یہ آنے والا ہے۔ یہ وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس کے اندر مسلمان بہت سی ایسی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی مثالیں قائم کرتے ہیں کہ جن پہ خوش ہو کے اللہ ان کے لیے جنت لکھ دیتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم ان عبادات میں کوئی بھی کریں، اگر انسان قربانی کرتا ہے تو یاد آتی ہے کہ قربانی کس کی سنت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب حج کے لیے جاتا ہے اور اللہ کے عزت اور عظمت والے گھر بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس عظیم گھر جس کی زیارت کے لیے آیا ہوں یہ کس نے بنایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس خوبصورت گھر جس کے طواف کے لیے ہم تڑپتے ہیں اور وہاں جا کے طواف خوش نصیبی سے کرتے ہیں، اس کو بنانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب طواف کر کے انسان فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کا حکم سنتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جن پتھر پہ ان کے قدموں کے نشان ہے، وہاں اپنی نماز کو ادا کرو۔ پھر طواف اور یہاں سے فارغ ہو کے جب صفا اور مروہ پہ جاتا ہے تو وہاں سیدنا ابراہیم کی زوجہ سیدہ ہاجرہ کی یاد آتی ہے کہ وہ اس مقام پہ اپنے بیٹے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے دوڑی تھی۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ویسے ہی عطا نہیں کر دی۔ اس آیت میں جو آپ کے سامنے آغاز میں تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کے رب نے اسے آزمایا کچھ کلمات کے ساتھ۔ یہ بظاہر دو لفظ ہیں، لیکن جب ان آزمائشوں کا تذکرہ شروع کریں تو یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک شخصیت کو اتنی سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں یہ منصب عطا کیا کہ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں دنیا کی امامت کے لیے تمہیں منتخب کرتا ہوں۔ ان آزمائشوں کے بعد آپ کو امامت ملی۔ اللہ کا بھی قانون ہے اور دنیا کا بھی قانون کہ جب کسی کو بڑا منصب عطا کرنا ہو تو اسے ایک سخت آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے امتحانات کو پاس کر کے وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے۔ آپ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو دیکھ لیں کہ آپ کو کن کن آزمائشوں سے گزارا گیا۔ آپ نے استقامت اختیار کی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ ابھی آپ چلنے نہیں پائے تھے، گھٹنوں چلے تھے، ماں کا سایہ اٹھا دیا۔ جب آپ تھوڑا سا شعور میں آئے، کوئی پہچان ہوئی یہ رشتے ہیں، تو دادا محترم چلے گئے۔ اور جب زندگی کے کربناک دور میں تھے،
جب لوگ آپ کی مخالفت ہر گلی اور ہر خطے میں آپ کی مخالفت پہ آمادہ تھے، تو جو چاچا آپ کی حمایت میں ہمیشہ رہتا وہ بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا، اور جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت نے انہیں بھی اٹھا کے اس رفاقت کو توڑ دیا۔ کیا یہ باتیں چھوٹی سی ہیں؟ ایک ایک بات پہ انسان جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ میرے متعلق کیا تصور بناتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہم پہ چھوٹی سی آزمائش آئے ہم اللہ کے گلے شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑے منصب جو ملتے ہیں، اللہ جو عزت اور شرف عطا کرتا ہے وہ آزمانے کے بعد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دو مقام پہ ایک بہت خوبصورت بات کہی جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ جو آزمائشیں آئیں وہ بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا گمان کرتے ہو کہ تم کہو کہ میں ایماندار ہوں، تمہیں اللہ آزمائے گا نہیں؟ کہ تمہارے ایمان کو دیکھے گا نہیں کہ کیسا ایمان ہے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا میں نے انہیں آزمایا تاکہ میں دیکھوں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ہم سب جنت کے طالب ہیں، جنت کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 214 میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا گمان کرتے ہو جنت میں ویسے ہی چلے جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اپنے سے پہلے لوگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، مستہم البأساء والضراء، انہیں سخت قسم کی تکلیفوں، اذیتوں، بھوک اور پیاس سے آزمایا گیا۔ وزلزلوا، آزمائشیں اتنی سخت ہو گئیں کہ ہلا دیے گئے، جس طرح زلزلہ آتا ہے تو ہلا دیا جاتا ہے سب کچھ، وزلزلوا، ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قابۃ اللہ میں تھے، حضرت خباب بن ارت یہ ایک غلام تھے، ان کا مالک ان پہ بڑا ظلم کرتا تھا ان کے اسلام کی وجہ سے، اور اتنا ظلم اور زیادتی اس نے کی کہ یہ بھٹی پہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے صبح بھٹی بھڑکانے کے لیے اس میں آگ جلائی، جب اس کے کوئلے سرخ ہو گئے، بھٹی جوبن پہ آ گئی، مالک آیا، اس خبیث نے یہ کیا کہ ساری بھٹی کے اندر سے کوئلے نکال کے باہر انہیں بکھیرا اور انہیں اوپر لٹا کے ان کی سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا، ہل بھی نہ سکے۔ وہ کوئلے جو ہیں ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، ان کے جسم کا خون اور چربی کے ساتھ وہ آگ بجھی۔ ایک دن مدینہ منورہ میں انہوں نے قمیض اتاری تو بچے ان کی کمر کے اندر جس طرح کسی سوراخ میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، بچے ہاتھ ڈال کے کھیل رہے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا تو کہنے لگا اللہ اکبر، خباب یہ تیرے ساتھ کیا ہے؟ تیری کمر پہ اتنے اتنے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میرے مالک نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ ایک دن تنگ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا خباب حوصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تم سے پہلے لوگ تھے
جب انہوں نے ایمان کی پکار دی تو انہیں آرے پہ رکھ کے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے، سر سے آرا چلایا گیا، نیچے تک اس کا جسم کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تم سے پہلے لوگ جنہوں نے ایمان کی، اللہ کی دعوت کو قبول کیا، ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کا جسم نوچ کے ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، لیکن ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، خباب سن لو، ایک وقت آئے گا حضرہ موت سے ایک عورت چلے گی، حضرہ موت 1100 کلومیٹر دور مکہ سے، وہاں سے عورت چلے گی اور مکے میں آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور یہ اتنا پرامن ہوگا، یہ سارا علاقہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیں گے، لیکن اس آزمائش میں گھبرانا نہیں۔ تو یہ آزمائش مسلمانوں کا مقدر ہے، اللہ اس آزمائش کی وجہ سے انہیں بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کے رب نے انہیں کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام یہ 2160 قبل از مسیح عراق کا ایک شہر تھا اس کے اندر پیدا ہوئے، اور اس وقت مذہبی حالت ان کی قوم کی یہ تھی کہ صرف شہر کے اندر 5000 بت تھے جن کی لوگ عبادت کرتے تھے، چاند اور ستاروں سورج کو اپنا دیوتا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا رب ننار تھا، ننار عبرانی زبان میں چاند کو کہتے ہیں، یہ چاند کو اپنا سب سے بڑا خدا سمجھتے تھے۔ ایسے حالات میں جب کسی کو اصل کائنات کے رب کی پہچان تو دور کی بات ہے، اسے جانتے بھی نہیں تھے، ایسے میں ایک ایسے گھر کے اندر اللہ نے انہیں پیدا کیا جن کا باپ خود بت بنانے والا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش اللہ نے ان کے گھر سے شروع کی۔ اور یہ بات میں عرض کر دوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم کے رشتے میں ماموں تھے۔ عشرہ مبشرہ میں جو 10 وہ صحابے جن کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، یعنی یہ 10 صحابہ تھے جن کا نام لے کے نبی کریم نے فرمایا تھا کہ میں دنیا کے اندر بتاتا ہوں یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پہ آتی ہیں؟ تو نبی مکرم نے فرمایا، الانبیاء، اللہ سب سے سخت آزمائشیں اپنے نبیوں کی کرتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جیسے جیسے انسان کا ایمان ہوتا ہے، اس کے ایمان کے اعتبار سے، اس کے دین کے اعتبار سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، آدمی کے دین کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کا دین مضبوط ہے تو اتنی سخت اس پہ آزمائش آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اگر اس کا دین کمزور ہے تو اس کے مطابق اللہ آزمائش کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ کی ناراضگی ہے، بلکہ اس آزمائش کی وجہ سے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر وہ اس پہ صبر اور استقامت اختیار کرتا ہے، پھر وہ زمین پہ چلتا ہے، لیکن اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ زمین کے اوپر بے گناہ فرشتوں کی طرح پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت ویسے تو ہم کمزور ہیں، ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن مسلمان کو یاد رکھ لینا چاہیے
کہ ہم آزمائش کو گالی بھی دیتے ہیں، آزمائش کو برا بھی سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزماتا ضرور ہے، جسے نہیں آزماتا تو اس کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، فرعون یہ اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ نہیں تھا، اللہ کے دشمنوں میں بدترین دشمن تھا، اسے ساری زندگی سر درد نہیں ہوئی تھی، کوئی کسی قسم کی آزمائش اس نے نہیں دیکھی تھی۔ بلکہ ہمارے گجرانوالے میں ایک بہت بڑے محدث عالم دین حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قبرستان روڈ پہ ایک مسجد ہے، ٹالی والی مسجد جو چھت ہے سڑک کے اوپر، وہاں یہ امامت کروایا کرتے تھے، تو تدریس کا جامعہ اسلامیہ میں کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک بندہ بیٹھا، اس نے بڑے فخر سے کہا مجھے ساری زندگی نہ بخار نہ سر درد کبھی کچھ نہیں ہوا۔ ایک دم وہ چونک کے کہنے لگے اگر تیرے ساتھ ایسا ہے نا تو پھر اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تمہیں بھیج کے بھول چکا ہے۔ اللہ کی شان اس بندے کے ایسی چوٹ لگی، ہم نے یہ خود تو نہیں سنا، اپنے بزرگوں سے یا اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی جو اس بات کے عینی شاہد ہیں۔ کہتے ہیں وہ رات گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی، اے اللہ میں اگر تو مجھ پہ ناراض ہیں تو مجھے معاف کر دے۔ جب صبح چڑھی تو اسے بخار ہو گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بخار کا آ جانا، کھانسی نزلہ لگنا، چھوٹی موٹی تکلیف کا آ جانا، یہ حقیقتاً ہمارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ان باتوں پہ نہ گھبرانا چاہیے نہ اسے برا سمجھنا چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار ہوئے نا، جس بیماری سے آپ اس دنیا کو چھوڑ کے دار فانی کی طرف تشریف لے گئے، سید عائشہ پھر کہا کرتی تھی پہلے میں لوگوں کی بیماری کو برا جانتی تھی، لیکن جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھا میں اب کسی کی بیماری کو برا نہیں جانتی، میں یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ اسے پاک کر رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اس پہ مال کی آزمائش آئے، اس کے پیسے کی، اس کے اوپر صحت تندرستی کی آزمائش آئے، یا خدا نخواستہ جان لینے کی۔ اللہ سورۃ بقرہ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بشیء، کسی بھی چیز سے آزما سکتا ہوں، من الخوف، خوف ڈال کے، والجوع، بھوک ڈال کے، والثمرات، بعض پسندیدہ پھل چھین کے، والانفس، جان بھی لے سکتا ہوں۔ لیکن پھر فرمایا وبشر الصابرین، بشارت کن کے لیے ہے؟ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی آزمائش پہ، اسے اللہ کا فیصلہ تصور کرتے ہیں۔ بیماری ہے یا تندرستی، اسے تندرستی کو اللہ کا انعام سمجھتے ہیں، بیماری کو اللہ کی آزمائش سمجھتے ہیں۔ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ تنگ دستی آتی ہے تو اللہ سے التجائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے، پریشان نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں اللہ جو کچھ تو نے لیا ہے یہ تیرا تھا، میں بھی تیرا ہوں تو مجھے بھی لے سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ بندہ ایسا ہے جس پہ اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ، یہی ہدایت والا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ رب العزت آزماتا ہے بڑا مقام دینے کے لیے۔ نبی کریم نے فرمایا جنت میں ایک مقام ہے، وہ اپنے عمل کے ذریعے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان چاہے تہجد پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، جو مرضی کرے، عمل کے ذریعے وہ عظیم مقام نہیں پا سکتا۔ کیسے پاتا ہے؟
اللہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اس آزمائش میں وہ پورا اترتا ہے تو اللہ اسے عظیم منصب عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے مسلمان کے اوپر آزمائش کا آ جانا یہ ایسی علامت نہیں کہ اس کا رب اس پہ ناراض ہے، بلکہ اس کا رب اسے عزت والا مقام عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی آزمائش باپ اور بیٹے کے درمیان کی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم یہاں استقامت اختیار کرتا ہے یا یہاں پھسل جاتا ہے، اپنے رب کی طرفداری کرتا ہے یا اپنے باپ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ آج اگر میں یا آپ ہوتے تو یقینی بات ہے کہ چونکہ بظاہر بیٹے کو جب وہ جوانی کی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، باپ کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ میرا باپ میرا ساتھ دے، مجھے کوئی راس دے، میں کسی کام پہ لگ جاؤں، میری زندگی آسودہ گزر جائے۔ ایسے حالات میں باپ کے ساتھ کوئی بیٹا کلیش کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اللہ نے باپ بیٹے کا کلیش کروایا پہلے، کہ میں دیکھتا ہوں یہ اپنے باپ کو ترجیح دیتا ہے یا رب کو۔ اور اب جب کلیش ہوا، یہاں یہ بھی بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ باپ کے ساتھ کلیش ہے، باپ کا مذہب اور ہے، بیٹے کا عقیدہ اور ہے، بیٹے اللہ کی توحید پہ قائم ہے، باپ بت پرست ہے، اور دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے، دن اور رات کی جو ہے دوری ہے۔ لیکن ایسے حالات میں بیٹے نے باپ کے ساتھ بدتمیزی کا انداز نہیں اختیار کیا۔ بے شک باپ باطل پہ ہے، لیکن بیٹے نے انتہائی تمیز، انتہائی احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت سورۃ مریم کے اندر یہ بات بڑے واضح طور پہ فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ بڑے ہی احترام سے کہتے ہیں یا ابتی۔ اللہ پہلے تو کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے بندو، اے امت محمد الرسول اللہ، ذکر کرو اپنی کتاب کے اندر، نبی مکرم کو کہا جا رہا ہے ذکر کرو فی الکتابی، کتاب کے اندر ابراہیم کا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا ہی سچا نبی تھا، بہت پیارا نبی تھا۔ اللہ ان کی تعریف پھر کہتے ہیں اذ قال لابی، انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ عربی میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے اے میرے پیارے ابا، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا، ما لما تعبدو، آپ کن کی عبادت کر رہے ہیں، ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، نہ آپ کا کوئی نفع نقصان کر سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ بڑی ٹھوس دلیل دی تھی۔ اب جن بتوں کو پوجتے تھے وہ دیکھتے تھے یا وہ سنتے تھے یا کسی کا نفع نقصان کرتے تھے؟ کہا ابا جان یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ کی ان کی؟ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ پھر فرمایا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، ما لم یأتک، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لیجئے، میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھے رستے پہ ڈال دوں گا۔ سیدھا رستہ کیا ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ کی زمین پہ رہتے، جس اللہ کا دیا ہوا رزق کہتے، جس اللہ نے مختلف خاندانوں میں عزت بخشی، جس اللہ رب العزت نے ہمیں سانس لینے کے لیے سانس ہوا عطا فرمائی، جس کی ہر نعمت کو اویل کر رہے ہیں، اس کی پہچان کرا دوں میں۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ابتی، پھر کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، یہ حقیقتاً ان مورتیوں کی تم نہیں، شیطان کی عبادت کر رہے ہو، شیطان نے اس طرف لگایا ہوا ہے جو رحمان کا دشمن ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، وہ تو ہمیشہ ایسی بات کا ہی حکم دیتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ پھر فرمایا یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے پیارے ابا جان، مجھے بہت زیادہ ڈر آتا ہے کہ رحمان اپنے رحم پہ غضبناک ہو کہ تم پہ عذاب نہ مسلط کر دے۔ فتکون للشیطان ولیا، تم شیطان کے بھائی نہ بن جاؤ، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے پیارے ابا، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اب باپ کو تو غصہ چڑھ گیا، لو میرا پتر ہو کے منو نصیحتاں کردا ہے، یہ چھوٹا ہو کے مجھے، بات چھوٹے بڑے کی نہیں ہوتی میرے بھائیوں، بات امیر غریب کی نہیں ہوتی، بات یہ نہیں کہ وہ منصب میں آپ سے جونیئر ہے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات چھوٹا بھی اچھی کرتا ہے تو اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے، غریب بھی اچھی کرتا ہے تو اس غریب کی بات کو سمجھنا چاہیے۔ اچھی بات کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، جو کرنے والا ہے آپ اس میں ہزار نقص نکال سکتے ہیں، ہوں گے، لیکن جو بات کر رہا ہے، جس کی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ رب العزت کی بات کرتا ہے تو نہ اللہ میں کوئی نقص ہے، اگر وہ رسول اللہ کی بات سناتا ہے تو رسول اللہ کی ذات مطہرہ میں بھی کوئی نقص نہیں، اللہ نے انہیں صاف ستھرا بنایا ہے۔ میرے میں آپ ہزار نقص نکال سکتے ہیں، میں ایک گناہ گار انسان، مجھ سے بے شمار غلطیاں ہوئی یا آئندہ بھی ہوں گی، اللہ مجھے معاف فرما دے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ سے کمتر ہوں، آپ یہ مت سمجھیں میں آپ سے غریب ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی ذات بھی سب سے بلند و برتر ہے، ہم ساری کائنات بھی مل جائیں تو رسول اللہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، تو ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، میری طرف آپ نہ دیکھیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف دیکھیں۔ یہی سیدنا ابراہیم نے اپنے باپ کو کہا تھا، تو باپ نے آگے یہ دیکھیں، جو اہل باطل ہیں یہ دلیل کے جواب دلیل سے نہیں دیتے بلکہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بابا بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے اور خداؤں کے درمیان سے ہٹ جا، تو یہ میرا اور میرے خداؤں کا معاملہ ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اب بیٹا دیکھیں باپ کی کتنی حیا کرتے ہوئے بات کر رہا ہے، اور باپ کے دل میں بیٹے کے لیے کوئی ترس نہیں، کہتا ہے اگر تم میرے عقیدے پہ زد مارے گا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اب اس کے مقابلے میں پھر ابراہیم، یہ اہل حق کا نشانی ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتے بلکہ بڑے اطمینان اور پیار سے کہنے لگے ابا جی آپ کے ساتھ جھگڑا کوئی نہیں۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اچھا بابا السلام علیکم، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ وَأَعْتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَدُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں تیرے لیے دعا کروں گا اور مجھے امید ہے میرا رب میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب اس نے کفر کو نہیں نہ چھوڑا تھا، پھر اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول نہیں کیا تھا بلکہ منع کر دیا تھا، کہا تھا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو استغفار کی تھی وہ ایک وعدے کے سبب تھی۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَن مَّوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ، انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ تو جب انہیں پتہ چل گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے دعا سے بھی بیزاری کا اظہار کر دیا کہ میں اب باپ کے لیے دعا بھی نہیں کروں گا۔
تو اس لیے میرے عزیز بھائیو یہ پہلی آزمائش تھی. اللہ نے بیٹے کو باپ کے سامنے کھڑا کر کے آزمایا کہ بیٹا باپ کے مذہب پہ چلتا ہے یا اللہ کی بات مانتا ہے. آج بہت سے لوگ اپنے غلط رویے کو اس لیے نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا اس لیے اسی طرح کریں گے. کیا ہمارے باپ دادا پاگل تھے؟ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ بے عقل تھے، بے وقوف تھے، کیا تم بھی وہی رستہ اپناؤ گے؟ پہلی آزمائش. اب دوسری آزمائش وقت کے حکمران کے ساتھ. وقت کا حاکم نمرود تھا، دنیا کے بہت بڑے خطے پہ اس کی حکومت تھی، بڑا قوت طاقت والا بادشاہ تھا. اب اس کے دربار میں پیشی ہو گئی. وہ کہنے لگا کہ میرے علاوہ تم کسی کو رب سمجھتے ہو. ابراہیم کے رب کے معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کا تذکرہ تیسرا پارہ کے دوسرے رکوع میں کیا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں، وہ آپ کے علم میں وہ بات نہیں آئی جب ابراہیم کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، جب اس کے بادشاہ نے انہیں بلایا تھا اپنے پاس؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم کہنے لگے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. یہ بادشاہ جب کسی منصب پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کی عقل بھی وہیں پہ ہوتی ہے. یہ کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے کیا کیا، ایک موت کے انتظار میں، پھانسی کے انتظار میں قیدی تھا، اسے کہا اسے چھوڑ دو، اور ایک بندہ جس کا کوئی گناہ نہیں اسے پکڑ کے قتل کر دیا. کہنے لگے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. دیکھو وہ سزائے موت کے قیدی کو معاف کر دیا اور ایک بندے کو پکڑ کے مار دیا. زندہ اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. ابراہیم نے سمجھا یہ ایسے نہیں سمجھے گا. انہوں نے دوسرا کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج لے آ. اب بندہ تو پکڑ کے مار لیا، یا ایک بندے کو، پھانسی والے بندے کو چھوڑ دیا اور کہا میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، اب سورج کو کہاں سے مغرب سے لے کے آئے گا؟ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ فرماتے ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبُهِتَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا اللہ اسے سمجھانا بھی نہیں چاہتے. جو بندہ اپنے دل میں چاہت رکھے نا کہ مجھے حق بات مل جائے میں اسے قبول کر لوں گا، اللہ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. اور جو شخص ارادہ کر لے بات کو میں نے سمجھنا نہیں، سن لیتے ہیں کیا حرج ہے، تو اسے اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے. اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اب جب بادشاہ پہلے باپ سے کلیش ہوا، پھر بادشاہ کلیش ہوا، اب قوم کے ساتھ، قوم کی کیفیت انہیں بہت بری لگتی تھی، اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے. ایک وقت ان کی قوم کسی فنکشنز میں وہ سارے لوگ اکٹھے تھے، تو ابراہیم وہاں پہنچ گئے. انہیں سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا ان کے سامنے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے پہلے ابراہیم کو اپنی بادشاہت کی سیر کروائی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اللہ نے انہیں جنت جہنم دکھائی، اپنی بادشاہت کی بہت سی نشانیاں دکھائی. اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بہت سی نشانیاں دکھائی. وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس لیے دکھائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں بن جائیں. اب اللہ رب العزت نے جب ابراہیم کو اپنی نشانیاں دکھا دی، اب انہیں کہا کہ اپنی قوم کو سمجھاؤ. اب قوم کے سامنے رات کا وقت ہے، قوم کے لوگ اکٹھے ہیں،
آپ نے انہیں کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، کیونکہ وہ ستاروں کو، سورج کو، چاند کی پوجا کرتے تھے، انہیں خدا سمجھتے تھے، جو مظاہر قدرت ہے انہیں اپنا رب سمجھتے تھے، تو ابراہیم نے انہیں سمجھانے کے لیے یہ ایک پلاننگ کی، ان کے سامنے کہا کہ یہ ستارہ جب نکلا کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا کہنے لگے لا احب الآفلین، جو غروب ہو جاتا ہے میں اس کی پوجا تو نہیں کر سکتا، میں اسے خدا نہیں سمجھ سکتا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فلما رأى القمر بازغا، جب چاند چمکتا ہوا نکلا قال ھذا ربی، کہنے لگے نہیں نہیں یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہتے ہیں اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی تمہاری طرح گمراہی ہوتا، میں بھی اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتا، یہ چاند چمکتا ہوا آیا یہ تو غیب ہو گیا ہے۔ پھر فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب دن چڑھا سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوا تو کہنے لگے یہ میرا سب سے بڑا رب ہے۔ فلما افلت، جب وہ بھی شام کو غروب ہو گیا قال ابراہیم کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جس بات پہ تم شرک کرتے ہو میں اس سے بریت کا اظہار کرتا ہوں، جنہیں اللہ کا شریک بنا رہے ہو کہ یہ خدا ہے میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو متوجہ کر رہا ہوں اس ذات کے سامنے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، حنیفاً میں اسی کے لیے یکتا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، حنیفاً مسلماً میں اسی کا فرما بردار ہوں، وما انا من المشرکین میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قوم، ان کی قوم کے لوگوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ قال ابراہیم فرمانے لگے اتحاجونی فی اللہ، تم اللہ کے معاملے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو، وقد ہدان، جبکہ اس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی۔ اور ہمیشہ مشرک کہتے ہیں تمہیں یہ جلا کے راکھ کر دے گا، تمہارا رزق بند کر دے گا، تمہارا فلاں کام کر دے گا، تمہاری شکل بگاڑ دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی، میں ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، یہ جو میرا رب چاہتا ہے صرف وہ ہوتا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب کا علم ہر چیز پہ وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں ان سے جنہیں تم شریک بنا رہے ہو، کہ ان سے ڈرو یہ تمہارا یہ کر دیں گے، تمہارا رزق بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، جبکہ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، تمہیں اس بات پہ خوف ہی نہیں آتا کہ تم اللہ کے شریک بنا رہے ہو۔ اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں تمہارے ان کے بتوں سے کیوں ڈروں؟ ما لم ينزل به علیکم سلطان، اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اب بتاؤ دونوں فریقوں میں کون زیادہ باامن ہے، بتوں کو پوجنے والے یا اللہ کی عبادت کرنے والے؟ اگر تم جانتے ہو الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، انہوں نے اپنے ایمان کے اندر ظلم کو خلط ملط نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم محتدون، وہی دنیا اور آخرت میں امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا تشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کا وعدہ ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی توحید پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب پیار سے انہیں یہ بات سمجھائی نا کہ یہ ستارہ، چاند، سورج یہ رب نہیں ہو سکتے اور یہ بت کیسے ہو سکتے ہیں، جب قوم کے لوگوں نے یہ بات نہ سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر سوچی۔
جب یہ کسی تہوار پہ جائیں گے نا تو ان کے معبد میں جتنے بت پڑے ہوئے ہیں میں توڑ دوں گا۔ اور انہوں نے پھر ایسا ہی کیا کہ جب یہ اپنے ایک تہوار میں باہر میلوں پہ گئے ہوئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ کے جو سب سے بڑا ان کا بت تھا ننار، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب یہ واپس پلٹے آ کے دیکھا کہ ان کے معبد خانے میں سارے بت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور بڑے بت کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ پھر ایک کہنے لگا وہ ابراہیم ایک نوجوان ہے، وہ ان کے بارے میں بات کرتا تھا۔ کہنے لگے اسے لے کے آؤ۔ جب لایا گیا انہیں کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، ابراہیم علیہ السلام سمجھانے کے لیے کہا یہ کلہاڑا تو بڑے کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو۔ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اس سے سوال کرو اگر یہ بول سکتا ہے تو۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ کہتے ہیں وہ اپنے اندر شرمندے ہو گئے۔ فَقَالُوا، کہنے لگے إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور ظالمو یہ تو بولتے ہی نہیں ہے، تم کس بات پہ سوچ رہے ہو؟ پھر ایک دم کہنے لگے، اب اس کے سامنے ہار کے ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، پھر اپنا سر اٹھایا، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، کہنے لگے تو جانتا ہے یہ نہیں بول سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا اگر یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو افتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے؟ اب اگر اس کلیش میں یہ گفتگو اس پہ کوئی بھی دانا اور عقل مند انسان سوچے گا تو ضرور اس کی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ کہے گا معقول بات کر رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بات کو قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، ذہن میں تعصب ہو، نہ ماننے کی ضد ہو، تو پھر یہی جواب ہوتا ہے جو قوم نے دیا۔ قوم نے کہا قالوا حرقوہ، اسے پکڑو اور جلا دو، وانصروا آلہتکم، ہمارا رب ہماری مدد کرتا ہے، یہ کہتا ہے تم اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ قلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نار کونی، انہوں نے بہت بڑا الاؤ جلایا، آگ جلائی، لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ابراہیم نے جو اتنی بڑی گستاخی کی ہے ہمارے خداؤں کے متعلق، اسے آگ میں جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، جس اللہ نے آگ کو جلانے کی قوت دی ہے وہ اس کو یہ بھی حکم دے سکتی ہے کہ تم نہیں جلانا، اور یہ دنیا نے دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ انہیں تکلیف ہو، سلامتی والی بننا ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ارادہ کیا تھا انہیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے وہ ایک غلیل میں ڈال کے پھینکنے کی کوشش کرنے لگے تھے کہ پکڑ کے پھینک، اس طرح غلیل کی طرح جس طرح پتھر پھینکتے ہیں اس طرح انہیں پھینکا جائے، تو اس وقت بھی وہ گھبرائے نہیں تھے، انہیں اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ کہنے لگے حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ کہنا تھا، آگ بجھ گئی، انہوں نے یہ سمجھا ابراہیم کوئلہ بن گئے ہوں گے، جب وہ بجھی تو ابراہیم سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ لیکن جب اللہ نے مقدر ہی برباد کر دیے گئے ہوں تو پھر انسان سارا کچھ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لاتا۔ ان کی قوم کے لوگ بھی ایمان نہ لائے،
تو صرف آپ کا ایک بھتیجا اور آپ کی بیوی سارہ، یہ دونوں مسلمان تھے، دونوں کو لے کے وہاں چل پڑے۔ سورۃ صافات میں آتا ہے، کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب اس شہر میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باپ کو سمجھایا، وہ بھی نہ سمجھا، بادشاہ کے ساتھ کلیش ہوا، وہ جواب نہ دے سکا لیکن نہ سمجھا، قوم کے سامنے اتنے دلائل دیے، یہ نہ سمجھے، اب یہاں رہنے کا فائدہ نہیں، یہاں سے ہجرت کر دو۔ کہنے لگے ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب اس یہاں سے جانے والا ہوں، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اب احساس ہوا زندگی کا ایک بہت بڑا وقت گزر چکا، تو اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ یہ بھی بڑا عجیب قصہ ہے، جب یہ یہاں اور سے نکلے، رستے میں ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم، کوئی بھی اچھی خوبصورت خاتون ہوتی اس پہ دست درازی کرتا، اس کی عزت لوٹ لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پتہ چلا کہ ایک شخص آیا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس نے اپنی خباثت کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم کی بیوی کو چھینا۔ جب ان پہ دست درازی کا ارادہ کیا تو ہماری اس ماں نے اس وقت اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ میں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، اگر تیرے نبی کے علاوہ میں نے کوئی خیانت کی ہے تو مالک جیسے یہ چاہتا ہے ہو جائے، اگر میں نے خیانت نہیں کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو اے اللہ اس کی خباثت سے مجھے بچا لے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دونوں قدموں کو زمین کے اندر ہلی اور زمین کے اندر پیوست ہو گیا، گڑ گیا۔ تو سارہ نے یہ دیکھا، کہنے لگی کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس عورت نے مارا ہے، اے اللہ اسے بچا دے، کوئی بات نہیں۔ پھر اسے بچا دیا گیا، دوبارہ اس نے دست درازی کی کوشش کی، اللہ نے پھر اس کے پاؤں کو زمین میں گڑے گئے۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا، پھر وہ بالآخر کہنے لگا یہ تو تم شیطان کو میرے پاس لے آئے ہو۔ بے شرم آدمی یہ کہنے کے بجائے شیطانیت تو وہ خود کر رہا تھا۔ ایک نیک اور پارسا عورت اپنے رب سے اپنی عصمت کی حفاظت کی دعا کرتی ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے اس کو زمین میں گڑ دیتا ہے۔ اور جب تیسری مرتبہ یہ ہوا، اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیٹی تمہیں ہبہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بیٹی ہاجرہ دے دی۔ تو سارہ علیہ السلام یہ ہاجرہ کو لے کے ابراہیم کی خدمت میں آئی، کہا اللہ نے میری عصمت کی بھی حفاظت کی اور مجھے ساتھ یہ انعام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے بھی شادی کر لی۔ حضرت ہاجرہ سے پھر اللہ نے انہیں بیٹا اسماعیل عطا کیا، اور پھر سارہ سے بھی اللہ نے بیٹا دیا اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر بیٹوں کے ساتھ آزمایا گیا۔ یہ آزمائش بھی بڑی سخت تھی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو مسلمان پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ اسے بلند درجات عطا کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کو بہت بڑا منصب دینا چاہتے ہیں۔ یہ ساری آزمائشوں کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں دنیا کے سارے لوگوں پہ تمہیں امام مقرر کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے ابراہیم میں جس مقام پہ کھڑے ہو کے تو نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، اس کو میں لوگوں کے لیے جائے نماز بناتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ابراہیم نے اس وقت دعا ایک کی تھی، کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی یہ سب کچھ ملے گا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، لا ینال عہد الظالمین، اولاد ہونا یہ سب کچھ نہیں، جو ظالم ہوگا اسے یہ منصب نہیں ملے گا، جو میرا فرما بردار ہوگا، جو تیرے طریقے پہ چلے گا، میں اسے یہ عظمت اور رفعت عطا کروں گا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں اسحاق اور اسماعیل، اللہ نے انہیں بڑی عزت شرف دیا، نبوت عطا فرمائی۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی بنے، انہیں اللہ نے 12 بیٹے دیے، 1-2 بیٹے تھے جو اچھے تھے، 10 بیٹے تھے جنہوں نے خباثت پہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اولاد ہونا صرف چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا معاملہ دیکھ لیں، جب انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ دعا کرنے سے منع کر دیا۔
کہا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے یہ انبیاء، دو نبی ایسے ہیں جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا، ایک جناب محمد الرسول اللہ، اور دوسرا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم بھی اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ اگر ان پہ اتنی سخت آزمائشیں آئیں، ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے بنے، دنیا کے امام بنے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی